ایک بہت بڑا مجمع ہے تبلیغ میں جو بڑے عرصے سے بات سن رہا ہے تبلیغ کی، بہت عرصے سے اجتماع میں بھی آتا ہے، بیان بھی سنتا ہے، لیکن آگے نہیں بڑھ رہا ہے۔ وہ پتہ کیا کہہ رہے ہیں کہ ذرا میں سیٹ ہو جاؤں، ذرا میں کیا ہو جاؤں، ذرا گھر سیٹ ہو جائے، ذرا بچے سیٹ ہو جائیں، ذرا کاروبار سیٹ ہو جائے، ذرا دفتر سیٹ ہو جائے، ذرا کام سیٹ ہو جائے، پھر تبلیغ ہی کرنی ہے اور کیا کرنا ہے، ذرا سیٹ ہو جاؤں۔ ہاں 2 سال سے کہہ رہا ہے ذرا سیٹ ہو جاؤں، پچھلے اجتماع میں بھی کہہ رہا تھا ذرا سیٹ ہو جاؤں، اسے پہلے بھی ذرا میں سیٹ ہو جاؤں۔ اتنے میں کیا ہوتا ہے، موت آ جاتی ہے۔ اب غسل ہوا اور کفن ہوا اور جنازہ ہوا اور قبر میں اتار کے اوپر سے لوگ کہتے ہیں ان کے کفن کی گرہیں کھول دو، ان کا چہرہ قبلے کی طرف پھیر دو، اوپر سے کہتے ہیں ہاں تھوڑا سا اور ادھر کرو، تھوڑا سا اور یوں کرو، پھر کہتے ہیں ہاں یہ سیٹ ہو گئے، ان پر مٹی ڈال دو۔ کہاں جا کے سیٹ ہوا، کہاں جا کے ایسا سیٹ ہوا کہ اس پر کیا ڈال دی، مٹی۔ کس نے مٹی کس نے ڈالی؟ اس کے بیٹوں نے نہیں، اس کے ملازموں نے۔ پہلی مٹھی ڈالتے ہیں کیا کہتے ہیں، منہا خلقناکم، دوسری مٹھی ڈالتے ہیں کیا کہتے ہیں، وفیہا نعیدکم، تیسری مٹھی ڈالتے ہیں ومنہا نخرجکم تارۃ اخری، اسی سے تو پیدا کیا اور اسی میں لوٹانے والے، اور پھر اسی سے کیا کرنا ہے۔ تو بھائی چھوٹی سی زندگی ہے، دیکھو ایک جملہ بولے لگا ہوں، زندگی امانت ہے، اس میں خیانت نہ ہو، زندگی نعمت ہے، اس کی ناقدری نہ ہو، اور اس زندگی کا سب سے بہترین مصرف یہ دعوت ہے، یہ تبلیغ کا کام ہے، یہ انبیاء والا کام ہے۔ آج تک ہم سے جو اس کام میں غفلت ہوئی، اللہ سے معافی مانگے، صلاحیتیں غلط جگہ لگا دی، یہ ہم سے ظلم ہوا، یہ ہم سے ظلم ہوا، اس پر اللہ سے معافی مانگے۔ ظالم کی دعا قبول نہیں ہوتی، جب امر بالمعروف چھوڑ دیں گے، نہی عن المنکر چھوڑ دیں گے، پھر دعائیں مانگیں گے، ان کی دعائیں قبول نہیں ہوں گی، سوال کریں گے پورا نہیں کیا جائے گا، یہ مدد مانگیں گے، ان کی مدد نہیں ہوگی، کام چھوڑ دیا ہے، کام چھوڑ دیا ہے۔ آئندہ کے لیے عزم کریں، اللہ کے دین کو دنیا میں پھیلانا ہے، اپنی صلاحیت دین پر لگانی ہے، مسجدوں کو آباد کرنا ہے، مسجدوں کے اعمال کو زندہ کرنا ہے۔ حدیث میں آتا ہے بعض لوگ مسجدوں کے کھوٹے ہوتے ہیں، فرشتے ان کے ہم نشیں ہوتے ہیں، غائب ہو جائے تو فرشتے انہیں تلاش کرتے ہیں، بیمار ہو جائے تو فرشتے ان کی عادت کرتے ہیں، اگر پریشان ہو جائے تو فرشتے ان کی مدد کرتے ہیں۔ ضرورت ایسے لوگوں کی جو مسجدوں کے کھوٹے بنے، ہر مسلمان کو مسجد سے جوڑیں، ہر مسلمان کو مسجد سے جوڑیں، ہر مسلمان کو مسجد سے جوڑیں، مسجدیں آباد ہوں، مسجدوں کے اعمال زندہ ہوں، پھر باہر کے اعمال بھی زندہ ہوں گے۔ مسجدیں صرف نماز کے لیے نہیں ہیں، مسجدیں صرف نماز کے لیے نہیں ہیں، مسجدوں میں نماز بھی ہو، ذکر بھی ہو، سیکھنا سکھانا بھی ہو، دین کی تعلیم بھی ہو، اللہ کے راستے میں نکلنے والی جماعتیں آ رہی ہوں، جماعتیں جا رہی ہوں، استقبال ہو رہا ہو، آنے والوں کی خدمت ہو رہی ہو، مشورہ ہو رہا ہو۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بازار میں گئے مدینہ منورہ کے، اور لوگوں سے فرمایا او تم لوگوں کو کس چیز نے عاجز بنا رکھا ہے، کہ کیا ہوا کہ حضور کی میراث میں سے تم حصہ لینا نہیں چاہتے ہو؟ کہ کیوں نہیں، ہم تو چاہتے ہیں حضور کی میراث میں سے حصہ ملے، کہ حضور کی میراث تو مسجد میں تقسیم ہو رہی ہے اور تم یہاں بیٹھے ہو۔ سب نے دوڑ لگائی مسجد کی طرف کہ حضور کی میراث میں سے حصہ لے۔ حضرت ابو ہریرہ بازار میں بیٹھ گئے کہ جب واپس آئیں گے تو بات پوری کروں گا۔ تھوڑی دیر بعد واپس آ گئے کہ کیا ہوا، کہ حضرت وہاں تو کچھ بھی تقسیم نہیں ہو رہا تھا۔ کہ کیا ہو رہا تھا، کہ کچھ لوگ نماز پڑھ رہے تھے، کچھ لوگ ذکر تلاوت میں لگے ہوئے تھے، کچھ حلال حرام کا مذاکرہ ہو رہا تھا، دین کا سیکھنا سکھانا ہو رہا تھا، وہاں تقسیم کچھ نہیں ہو رہا تھا۔ فرمایا افسوس ہے تم لوگوں پر، یہی تو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی میراث ہے۔ یہ محنت ہے تبلیغ میں، مسجدیں آباد ہوں، اللہ کے راستے میں جماعتیں نکلیں، 4 ماہ چلہ، 3 دن، سال، 7 ماہ اپنی مسجدوں کو وقت دینا، 8 گھنٹے، 6 گھنٹے، 3 گھنٹے، 2.5 گھنٹے روزانہ مشورہ ہو رہا ہو، گشتیں ہو رہی ہوں۔ اللہ نے کام دیا ہے، حدیث میں آتا ہے جو تھوڑے رزق پر اللہ سے راضی ہو جائے، اللہ بھی تھوڑے عمل پر اس سے راضی ہو جاتے ہیں۔ حدیث میں آتا ہے
جس طرح موت آدمی کو تلاش کرتی ہے اس طرح اس کا رزق بھی اسے تلاش کرتا ہے. بس ٹرین چلنے والی تھی، ٹرین چلنے والی تھی نا، ایک آدمی نے ہاتھ مارا، ٹک 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 ٹک، ٹرین چل پڑی. ٹرین رکنے والی تھی، اس نے ہاتھ مارا، ٹک 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 ٹک، ٹرین رک گئی. کہتا میرے ہاتھ مارنے سے چلتی ہے، میرے ہاتھ مارنے سے رکتی ہے. اور رزق تو مقدر کا ہے. ایسی ایک آدمی نے نا ایک کاروبار شروع کیا، پھر دوسرا شروع کیا، پھر تیسرا شروع کیا. کسی نے اس سے کہا بھائی ڈرم میں جتنی مرضی ٹونٹیاں لگاؤ، آنا تو اتنا ہی ہے جتنا اس کے اندر ہے. ٹونٹیاں لگانے سے زیادہ تھوڑا آ جائے. صلاحیت غلط جگہ لگ گئی، زور غلط جگہ. ظلم کسے کہتے ہیں؟ وضع الشیء فی غیر محلی، جو چیز جہاں کے لیے بنائی گئی وہاں نہ لگانا، یہ ظلم. آج امت سے ظلم ہوا، اپنی صلاحیت مال کمانے پر، ضرورتوں کے پورا کرنے پر، خواہشات کے پورا کرنے پر لگا دی.